محترم دوستو، آج 1 جنوری 2021 اور آج کی صبح گزشتہ شب جو 31 دسمبر 2020 کی آخری شب تھی، اس میں دنیا نے کووڈ-19 سے متاثر ہو کر اپنے معمولات کو تبدیل کر دیا۔ جو اچھا تھا وہ برا ہو گیا، جو برا تھا وہ اور برا ہو گیا، اور لوگوں کے معاملات براہ راست کی بجائے انٹرنیٹ کے محتاج ہو گئے۔ میرے محترم دوستو، پاکستان ایک ایسی خوبصورت سرزمین ہے جس کے لیے اہل دل کو ہمیشہ سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہندوستان کے 2 شہر ایسے ہیں جو اولیاء کرام کے شہر ہیں، ایک لاہور اور دوسرا دہلی۔ ہمیشہ وقت کے ممتاز اولیاء کرام ہمیشہ دلی میں بھی رہے ہیں اور لاہور میں بھی رہے، بلکہ اولیاء کرام کا قول یہ ہے کہ ہر جمعۃ الوداع کے اجتماع میں دلی کی جامع مسجد میں اس وقت کے وہ اونچے درجے کے ولی وہاں موجود رہتے ہیں، اور اسی طرح لاہور کے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر اور یہاں کی خوبصورت جگہوں پر وقت کے اولیاء کرام کی موجودگی بہت سے اہل دل کے لیے اللہ کی رحمت کا سامان ہے۔ آج ہمارے اس چینل پر ہم جس چیز اور جس بحث کا آغاز کر رہے ہیں وہ بچوں کی بہتر تربیت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھے بچے دوں گا۔ اچھی قوم کے لیے اچھی ماں کی ضرورت ہے، اور اچھی ماں ہمیشہ شوہر کی عزت سے معرض وجود میں آتی۔ مامون الرشید مسلمانوں کے خلیفہ تھے، اور ان کی اہلیہ زبیدہ دنیا کی سب سے شیر دل خاتون تھیں۔ وہ ایک بادشاہ کی بیوی، ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی ماں تھیں۔ ان کے شوہر بھی خلیفہ تھے، ان کے بیٹے بھی خلیفہ وقت تھے، اور ان کے سسر بھی خلیفہ وقت تھے۔ ملکہ زبیدہ نے حجاج کے لیے دریائے فرات کا پانی نہر زبیدہ کے ذریعے مکہ المکرمہ میں پہنچایا تھا، اور آج 2020 میں بھی حاجی جب میدان عرفات میں جاتے ہیں تو ان کو پانی دریائے فرات کے اسی نہر زبیدہ کے ذریعے ملتا ہے۔ ملکہ زبیدہ سے ایک دن مامون ناراض ہو گئے۔ مامون نے کہا کہ اگر آپ میری سلطنت سے نکل کے نہ گئیں اور
میری سلطنت کے اندر ہی آپ پر رات آ گئی تو میں آپ کو طلاق دے دوں گا اور پھر آپ کبھی میرے نکاح میں نہیں آ سکتے۔ ملکہ زبیدہ امام وقت سیدنا ابو حنیفہ کے پاس حاضر ہوئیں۔ ابو حنیفہ ہنسے اور فرمایا بہن آپ فکر نہ کریں، آپ جلدی سے مسجد میں چلی جائیں اور رات مسجد میں گزار دیں۔ وہ جب صبح اپنی نوکرانی کے ساتھ گھر میں واپس پہنچی تو ان کے شوہر ان کو دیکھ کر رات ہی افسوس کر رہے تھے کہ میں نے زبان سے کیا کہہ دیا۔ ان کو فکر لاحق ہوئی ہارون الرشید کو کہ یہ کیا معاملہ بنے گا۔ انہوں نے امام صاحب کی خدمت میں حاضری دی۔ امام صاحب نے کہا ان کو طلاق کیسے ہو سکتی تھی؟ تم نے کہا تھا کہ میرے حکومت سے باہر نکل جاؤ، اور مسجد میں تو اللہ کی حکومت ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ تمہاری حکمرانی نہیں۔ تو صاحبو، دنیا میں ہر عورت اور ہر مرد اور ہر خاندان جب مسجد اور مسجد والوں سے متعلق ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو امن دیں گے، چین دیں گے، خوشحالی دیں گے، اور آپس میں برداشت کرنے کا جو حوصلہ ہے وہ ان کے رویوں سے جھلکے گا۔ دنیا میں دقت ہر چیز میں ہوتی ہے، لیکن دقت کو دور کرنے کے لیے حکمت اختیار کی جاتی ہے، لیکن اظہار حکمت اللہ والوں کی زبان پہ اس لیے سجتا ہے کہ ان کی غرض آپ سے دنیا کے مفادات لینا نہیں ہوتی، وہ خدا کی رضا کے لیے خدا کے بندوں کے گھر اور دل آباد کرتے ہیں۔ صاحبو، آج 2021 کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ جمعۃ المبارک سے شروع ہو رہا ہے، اور آج کا جمعۃ المبارک بہت سی خوبصورتیوں کے ساتھ اسلامی مہینہ جمادی الاخری کو لے کر آ رہا ہے آگے، اور جمادی اولی میں اس کی خوبصورتی لوگوں کے سروں پر سایہ فگن۔ رفقائے محترم، ہم نے جس چیز کو سمجھنا ہے وہ دوسرے انسان کی عزت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں ظن المؤمن خیرا، مومن کے متعلق نیک گمان کرو۔ تمہاری آنکھ یا تمہارا کان تمہارے قریب کے لوگوں کے متعلق اگر غلط دیکھے اور سنے بھی تو اپنے کان کو جھٹلاؤ کہ میرے کان نے یہ نہیں سنا، اپنی آنکھ کو جھٹلاؤ کہ میری آنکھ نے یہ نہیں دیکھا، اور اپنے مومن بھائی کے متعلق نیک گمان ہی کامیابی کی بنیاد ہے۔ آج اس چینل کی جو باضابطہ نشریات کو ہم نے ان نشریات پر ڈالا ہے، اس کو اپلوڈ کیا ہے، اس میں سب سے بڑی بات کووڈ کے بعد پوری انسانیت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حکمت پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور دین کی حکمت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ پوری دنیا انسانیت کو مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں حاضری کی سعادت بار بار نصیب۔ وہ حرم شریف جس میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہر 10 منٹ میں، ہر 15 منٹ میں شریک ہوتے اور اپنے معمولات ادا کرنے کے بعد واپس چلے جاتے، وہاں حاضری اب
پورے نمبروں کے ساتھ، پورے SOPs کے ساتھ ہو رہی ہے، اور دینی جگہوں پر ان SOPs کی موجودگی اور ان کو فالو کرنا ان کے تقدس کو ختم کر دیتا ہے۔ خدا کرے کہ جلد ہم کعبہ سے لپٹ سکیں، غلاف کعبہ سے چمٹ کر رو رو کے رب سے دعائیں کر سکیں، وہ بیت اللہ کا لمس، وہ کعبۃ اللہ کے خوبصورت غلاف کو پکڑنا اور اپنی جبین نیاز رب ذوالجلال کے حضور چکانا، ان سعادتوں سے اس کووڈ-19 نے انسانیت کو محروم کر دیا ہے۔ آج 2021 کی ابتدا اور آغاز میں ہم اس دعا اور اس امید کے ساتھ پوری دنیا کو اس نئے سال کی مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا۔ یہ 20ویں سال یہ سورج کے ساتھ متعلق ہیں، اور اسلامی سال ہجری کا سال یہ چاند سے وابستہ ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کی خوبصورتی اصل میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ اس نئے سال کے آغاز میں مغربی اقوام اپنی تہذیب کا انداز کرتی ہیں، اور مسلمانوں کو نئے سال کے آغاز میں کم از کم 313 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ شروع کرنا چاہیے، کیونکہ درود و سلام کے ہدیے اور تحفے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعائیں کی جانی چاہیے۔ اور جب اللہ پاک سے حضور علیہ السلام کے صدقے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی مانگنے والوں کو مانگنے سے پہلے ان کی طلب اور طلب کی بجائے اپنے خوبصورت کرم کے انداز سے ان کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ خدائے پاک پاکستان کو مشکلات سے، آزمائشوں سے محفوظ و مامون فرمائے، اور ہمارے ملک میں مارچ میں جو سیاسی تبدیلیاں ہونے کے امکانات ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو پوری قوم کے حق میں بہتر فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اسی ہفتے کے دوران قوم کو بہت ساری نئی چیزوں سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو آپ سب کے لیے برکت کا باعث بنائے۔